للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گھروں میں کف سیرپ وغیرہ کی جو بوتلیں ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح ہلا لیا جائے، اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہی دستور ہے، جب کسی بندے کو انعام سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے اچھی طرح امتحان میں ڈالتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا مقام عطا فرمایا تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ 100% اس میں کامیاب ہو گئے، 100% اس میں کامیاب ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اے میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امامت کا منصب عطا کیا ان کو۔ اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ تینوں بڑے مذاہب جو ہیں، دین اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مکرم اور معزز ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ عام دستور ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو رب کریم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی مزدوری دی۔ فرمایا کہ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے میرا گھر بنایا ہے تو اب آپ مجھ سے مانگیے جو مانگتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں دیکھا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے اجرت طے نہیں کرتے، الیکٹریشین کو بلا کے کہتے ہیں کہ ہمارا اے سی ٹھیک کر دو، جو کہو گے تمہیں دے دیں گے، چونکہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت تو خزانوں کے مالک ہیں۔ فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے میرا گھر بنایا، اب آپ مجھ سے مانگے جو مانگے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے، اس کے خزانوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے بھی اتنا مانگا کہ ایسا کوئی اور مانگ نہ سکا۔ اے اللہ، میں نے آپ کا گھر بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ میں نے مسجد بنا دی، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا، کتاب کی تعلیم دینے والے کو بھیج دیجئے۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، اے اللہ میں آپ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے۔ میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میں آپ سے صرف آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے قریب کے جو رشتہ دار تھے ان میں سے 3 ہستیوں پر بہت بڑی آزمائش آئی۔ ایک عبد المطلب پر آئی جو آپ کے دادا تھے، ایک آپ کے والد پر آئے جو حضرت عبداللہ تھے، اور ایک کی والدہ پر آئی جو بی بی آمنہ تھی۔ حضرت عبد المطلب پر تو اس طرح آزمائش آئی کہ ان کا نام تھا بنی شیبہ۔ ان کے سر میں
قدرتی طور پر چند بال سفید تھے بچپن سے ہی، تو اس لیے ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد جلدی فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ مدینہ طیبہ سے تھیں، چنانچہ والدہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ چلی گئیں۔ مدینہ طیبہ میں غربت تھی، کھانے پینے کے پورے طرح سے اسباب بھی نہیں تھے، تو ان کی صحت پہ بھی اثر تھا اور شخصیت پر بھی اس کا اثر تھا غربت کا۔ ایک مکہ مکرمہ کے آدمی مدینہ طیبہ گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ چند نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک نوجوان ایسا ہے جو بالکل صحیح نشانے پہ تیر لگاتا ہے، اور تیر لگانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا تیر کیوں نہ ٹھیک لگے جبکہ میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں۔ اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے کوئی آدمی تھے، ان کا بیٹا ہے، لیکن والد کے فوت ہونے کے بعد والدہ کے پاس رہتا ہے۔ وہ ان کے والد کے اور ان کے چچا کے دوست تھے، یعنی ان کے چچا کا نام تھا مطلب، ان کے وہ دوست تھے۔ جب وہ واپس مکہ مکرمہ گئے تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کے بیٹے کو بھی پرورش نہیں کر سکتے؟ تمہارا جیسا سنگ دل چچا کون ہوگا؟ اس بات کو سن کر مطلب نے یہ عہد کر لیا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے بھتیجے کو لے کے یہاں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ مدینہ طیبہ گئے اور ان کی والدہ سے بات کی، خاندان والوں سے بات کی۔ خاندان والوں نے بھی یہی سجیشن دی کہ یہ بچہ مکہ مکرمہ جائے گا تو اس کی پرورش اچھی ہوگی، یہ اچھا تعلیم والا بن جائے گا۔ چنانچہ یہ اس بچے کو اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ مکرمہ لائے۔ نام شیبہ تھا، لیکن اپنے چچا مطلب کے ساتھ یہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ۔ جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑے آدمی کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں، تو انہوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا کہ مطلب کا غلام۔ تو یہاں سے ان کا نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو بہت ذہانت دی تھی، بہت ہی پوٹینشل دیا تھا، چنانچہ ان کی جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ بہت اچھی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پورے خاندان کے لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ون کر لیں، اور ایسا بھی وقت آیا کہ لوگوں نے انہی کو اپنے پورے قبیلے کا امیر بنا دیا۔ جب پورے قبیلے کے امیر بن گئے تو بیت اللہ کی چابیاں بھی ان کے ہاتھ میں آ گئیں، تو عبد المطلب نے اپنی طرف سے بہت محنت کی، کوشش کی کہ لوگوں کو سہولت بھی ملے اور ان کو ایک اچھی لیڈرشپ بھی ملے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا پرابلم جو تھا وہ پانی میسر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمزم کو جاری فرمایا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ زمزم کے کنویں کو پتھر کی چٹان رکھ کر بند کر دیا گیا تھا، اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کنواں کہاں ہے، اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ عبد المطلب نے اعلان کیا کہ میں اس کنویں کو تلاش کروں گا۔ چنانچہ یہ سارا دن کسی لے کر اس کنویں کی تلاش میں لگے رہتے۔ وہ پہاڑی جگہ تھی اور پتھروں کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہر بندہ آرام کی زندگی گزارتا تھا اور عبد المطلب پانی کی تلاش میں سارا دن پسینہ بہاتے تھے اور وہ کسی چلاتے تھے۔ حتیٰ کہ کئی دن جب گزر گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تو عبد المطلب نے یہ منت مان لی، نظر مان لی کہ میرے 11 بیٹے ہیں، اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب انہوں نے یہ منت مانی تو ان کو وہ کنواں مل گیا۔ کنواں ملنے کی خوشی بھی بہت تھی کہ کنویں کے پانی کی وجہ سے پورے علاقے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں جگہ آباد ہو جائے گی، چونکہ بوادن غیر ذی زرع کی جگہ تھی، وہ پانی کا نام و نشان نہ تھا، کوئی درخت نہیں تھا، سایہ نہیں تھا۔ اب پانی ملنے سے انسانوں کو، حیوانوں کو، سب کو فائدہ ہو گیا۔ چنانچہ جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو اس وقت عبد المطلب نے سوچا کہ میں اپنے بیٹوں کے نام قرہ ڈالتا ہوں، تو جس کا نام نکلے گا
میں اسی کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ جب قرعہ ڈالا تو ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ، ان کا نام نکل آیا۔ چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب آپ کے بچوں میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت، ذہین اور فتین آدمی نظر آتا ہے، آپ اس کو کیوں قربان کرتے ہیں؟ اس کی بجائے آپ اونٹ قربان کر دیں۔ چنانچہ ان کے مشورے پر عبد المطلب نے ان کی بات مانی اور دل میں نیت کی کہ میں ایک اونٹ قربان کروں یا عبداللہ کو قربان کروں۔ پھر جب قرعہ ڈالا تو وہ عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ 2 اونٹ قربان کروں یا عبداللہ کو، تو عبداللہ کا نام نکلا۔ اونٹ بڑھاتے گئے حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کی نیت کی تو اونٹوں کا نام نکل آیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ تو حضرت عبداللہ اسی لیے ذبیح اللہ کہلاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ ایک میرے والد تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور ایک میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے اوپر بھی اس طرح مشکل وقت پہ آیا۔ جب یہ حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تو عبد المطلب نے سوچا کہ میں اس بچے کی شادی کیوں نہ کر دوں، تو اس کے لیے وہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ راستے میں بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے رشتہ دینے کے لیے ان کو آفر کی، حتیٰ کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے تو کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے